بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چار خبریں ناظرین ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو ایک ججز کو خطوط کا کل سے ایک سلسلہ جو شروع ہوا تو وہ جو ہے تھم نہ سکا، تو مختلف ناموں کے ذریعے جو ہے وہ ججز کو جو ہے خط جو ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے آج سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت تھی، تو آج بنیادی طور پر سائفر کیس کو دونوں ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے جو عملی طور پر انہوں نے اڑا کر رکھ دیا، لیکن ابھی اس کا فیصلہ اور تحریری فیصلہ جو ہے وہ باقی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو سماعت ہوئی اس سماعت کے اندر گزشتہ آج جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ 14ویں سماعت تھی سائفر کے اوپر۔ تو جو بیرسٹر سلیمان صفدر تھے انہوں نے جو ہے اس کیس کو اپنے آخری حتمی انجام تک پہنچایا، یعنی اس کا جو نماز جنازہ ہے وہ سائفر کا 1 یا 2 دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے یہ جو ججز کے معاملے کے اوپر آج سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے سماعت بھی کی، تو کل اسد طور نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر کہا کہ قاضی صاحب آپ نے جو ایک میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، آپ کون ہیں؟ آپ جو میں کرتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ سماعت کے اندر بیٹھ کر چاہے کسی کیس کی بھی سماعت ہو تو اس کے اندر جو ہے آپ اپنا تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ یقین کریں ناظرین، آج جو ہے وہ 85 منٹ کی سماعت ہوئی تو 55 منٹ جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے اس نے بولا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ تو اسی کیس کے اندر اسی تناسب کو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے جو ججز ہیں، ساتھی ججز ہیں، یا میرے کلیگ ہیں، یا میرے نیچے جو کام کر رہے ہیں، ان کو مختلف ناموں سے جو خط ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں، اس کے اوپر اس نے ڈسکس کرنے کی بجا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے میں چیف جسٹس بنا تو اس وقت سے اب تک کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ جناب آپ خوف خدا کریں، آپ نے اس ملک کے اندر بحران پیدا کیا، چاہے وہ معلوم ہو چاہے وہ نامعلوم ہو۔ جو لوگ آج آپ کو خط بھیج رہے ہیں، تو آج جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے 3 4 اور ججز کو بھی جو ہے وہ کچھ ججز کو ریشمہ نام کے جو خط ہیں وہ موصول ہوئے، جو ریشمہ کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو موصول ہوئے۔ تو اب ریشمہ کی جو بہن ہے وہ گلشاد بھی جو ہے وہ بھی آ گئی ہے۔ تو جو لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو خط موصول ہوا تو وہاں پر جو ہے وہ معید خان والد منصور علی شاہ کے نام سے جو خط ہے وہ موصول ہوتا ہے، اور وہ خط جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ دینے جو ہے ایک نجی کمپنی کا ملازم آتا ہے، تو اس ملازم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے ڈی آئی جی سے پوچھا کہ جناب وہ کچھ خط کا پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا لکھا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جناب وہ جو خط ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو عامر فاروق نے کہا کہ وہ بیوقوف انسان ہے، یہ جو میرا پرسنل سیکرٹری ہے اس نے وہ خط پڑھ لیا ہے، آپ سے وہ خط نہیں پڑھا جاتا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ میں جو ہے وہ اپنے پرسنل سیکرٹری سے بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرا لیتا۔ تو اس معاملے کے اوپر 88 منٹ جو ہے وہ
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سماعت کرتا رہا، لیکن وہ پوچھتا رہا کہ وہ 300 وکیل کون تھے جنہوں نے مجھے ایگزیکٹو کی طرف جانے سے روکا اور عدلیہ کی طرف آنے کا کہا۔ تو اس کے بعد وہ 300 ججز کو، 300 وکلا کو جو ہے وہ دیکھتا رہا کہ وہ 300 وکلا کون ہیں جنہوں نے مجھے جو ہے وہ کان سے پکڑ کر اس طرف لے آئے۔ تو اسد طور نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ کہا کہ جناب توبہ نعوذ باللہ، آپ کو اتنی بڑی چیز ہو کہ آپ کی جو ہے وہ گستاخی کر دی گئی ہے، آپ ہر کیس کے اندر اپنا نام لیتے رہتے ہو، میں جو ہے وہ کرتے رہتے ہو، کوئی آپ اتنی بڑی چیز ہو؟ آپ کوئی چیز نہیں ہو، آپ ہر کیس کے اندر بیٹھ کر جو ہے آپ یہ تبصرہ کرتے ہو۔ جب آپ نے ایک پارٹی سے بلے کا نشان واپس لیا تو آپ نے ایک پارٹی سے نشان واپس نہیں لیا، بلکہ آپ نے اس ملک کی 12 کروڑ عوام کو اپنے حق کے رائے سے محروم کیا۔ تو اس وقت آپ آنکھیں بند کر بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ کہہ رہے ہو میڈیا کے، آج آپ اس سماعت کے اندر آپ یہ میڈیا کے اوپر تنقید کرتے رہے، آپ جو ہے اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے، آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ جو ججز کو خط موصول ہو رہے ہیں وہ تحریک ناموسا پاکستان کے نام سے اب وہ عنوان رکھا گیا ہے۔ تو اس بات کا ادراک کریں کہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد اٹھتے ہیں، وہ پورے پاکستان کے اندر کہیں پر ڈیرا نہیں ڈالتے، وہ سیدھا جو ہے وہ اڈیالہ جیل آ جاتے ہیں۔ اب وہ تحریک ناموسا پاکستان جو ہے وہ خط لکھتی ہے، پہلے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، اب وہ لکھتی ہے کہ بھئی سپریم کورٹ کو، اس کے بعد وہ لکھتی ہے کہ بھئی یہ جو ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ ہے، ان ججز کو کیوں بھئی یہ جو مواد آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ جو ایتھریکس جو ہے یہ ایک پاؤڈر ہے جس کے اندر ایک جو انہوں نے ایک خطرناک جو تصویر جو ہے، ایک سکرپٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، جس سے واضح طور پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ان خطرات سے گزرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ جو ڈاک کے ذریعے آیا ہے، کیا وہ ڈاک والے کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کون آیا تھا یہ خط دینے، جس کا پتہ بھی نہیں لکھا تھا؟ آج اگر میں کسی کوریئر کے پاس جاتا ہوں یا میں کسی ڈاک خانے کے اندر جاتا ہوں تو سب سے پہلے جب میں ڈاک دیتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ولدیت کیا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے، آپ کا جو ہے وہ سیل نمبر کیا ہے، آپ کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے، کیا جس ڈاک خانے سے یہ خط آئے ہیں کیا اس ڈاک خانے والے کو نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ناظرین یہ جو ہے یہ کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، یہ ریشمہ ہو یا گلشاد ہو یا معاہد ہو، اس طرح کے جو گل خان ہو یا گل شیر خان ہو، اس طرح کے نام کن لوگوں کے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو لکھائی ہے یہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ یہ کن لوگوں کی لکھائی ہے۔ تو یہ ججز کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پنکھے کے اندر جو ہے وہ کیمرہ لگا دیتے ہیں، جو بیڈ روم کے جو بٹن ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، یا پھر جو دروازے کا جو لاک ہوتا ہے اس کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، یا کھڑکی کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ تحریک ناموسا پاکستان کرتے ہیں؟ آج وہ عدلیہ کو یہ شرم دلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط کے اندر کہا گیا کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر انصاف کے نام کے اوپر جو ہے ڈھونک رچایا ہوا ہے، یہ اس خط کا متن تھا
تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کو آیا، جسٹس عطر من اللہ کو آیا، جسٹس جمال مندوخیل کو آیا، جسٹس امین الدین کو آیا۔ یہ جسٹس امین الدین جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے جو سماعت کے سربراہ ہیں، اور یہ جو جسٹس عطر من اللہ ہے یہ کافی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو قاضی فائز عیسیٰ ہو یا عامر فاروق ہو، ان کو جو ہے وہ علامتی طور پر جو ہے وہ خط دیا گیا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ پاکستان نہ موسیٰ کی طرف سے یہ خط تو ملتے ہیں، یہ پشاور کے ججز کو کیوں نہیں دیے جاتے؟ کیونکہ وہاں پر پتہ ہے کہ وہ سوراخ لگا دیں گے۔ ابھی یہ معلوم ہوا کہ وہ جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو پولیس والے سی ٹی ڈی والوں نے کہا کہ یہ جو رجسٹری نمبر ڈاک خانے کا ہے خط کے اوپر، تو یہ جو ہے وہ راول پنڈی کا ہے، تو یہ یہاں سے آیا ہے۔ تو یہ جو ہماری حکومت ہے وہ ریشمہ کو ڈھونڈ رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو ریشمہ جو ہے وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ تو اس کا جو بھائی ہے وہ ابھی جو گلشاد جو ہے اس کا بنت جو ہے وہ بھورل خان ہے۔ تو یہ آپ نام دیکھیں کہ اس طرح کے نام آئیں کہ ابھی وہ جو ریشمہ ہے وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر سپریم کورٹ پہنچی، بھائی اس کا لاہور ہائی کورٹ پہنچا۔ تو یہ جو ہے ایک ہی دن کے خط آئیں۔ تو اس کے بعد اب یہ جو سماعت ہوئی اس کے اندر تمام جو تبصرہ تھا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی صفائیوں کے اندر وہ وقت گزارا۔ صرف جو ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ جو ہے مہربانی کریں، آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس حکومت کے حق میں اتنے تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسی عدالت نے کہ کسی کیس کے اندر اس نے کہا کہ میں نام نہیں لیتا کہ ملزمان کو جو ہے وہ ضمانت دی، اور آپ نے عدالت کو یہ پیغام دیا کہ ہم جو ہے اس کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ نظر بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی ججمنٹ کا فیصلہ 3 MPO کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے دیا، ابھی تک اس کو کسی عدالت یعنی انٹرا کورٹ کے اندر جو ہے وہ دائر نہیں کیا گیا۔ تو پھر بھی آپ نے جو ہے وہ ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ نظر بند کر دیا۔ یہ حکومت نہیں کر رہی، اور کون کر رہا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا قصور نہیں ہے، کسی اور کا قصور ہے، تو آپ ان کو لائیں جن کا قصور ہے، آپ ان کا نام لیں۔ کیوں نہیں نام لیتے جب ججز نے آپ کو واضح بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں؟ آج بھی آپ جو ہیں ان کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں، یہ آج کی جو سماعت تھی وہ غیر معینہ مدت کے لیے جو ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سماعت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ ان معاملے کے اوپر جو ہے وہ مٹی پاؤ کا جو پروگرام ہے وہ اس سماعت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو سیفر کیس کی سماعت آج جو ہے وہ کل تک ملتوی ہو گئی ہے۔ تو آج جو ریمارکس آئے تو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے بڑے اہم ریمارکس تھے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ نے کافی محنت کی ہے، آپ جو ہے کل یہ جو سیفر گم ہونے کی سزا ہے اس کی 2 سال سزا بنتی ہے، تو آپ جو ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ کل سلیمان صفدر کو کہا کہ تیاری کر کے آئیں تو ہمیں اس بات کے اوپر مطمئن کریں۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ نے دم جو ہے وہ نکال لی ہے، اب جو پوچھ ہے وہ بچا ہوا ہے، تو آپ جو ہے کل اس کے اوپر تو یہ جو سلیمان صفدر تھا اس نے کہا کہ ہمیں 25 منٹ دے دیں تو ہم جو ہے میں اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا۔
تو یہ بڑی اہم سماعت تھی۔ بظاہر تو آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس سفر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا ہے، تو اس کے اوپر کل جو ہے وہ فائنل آرگومنٹ ہوں گے۔